اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل نجیب ہے اور میں آج سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، صلوات و اسلام نے کی حدیث مبارکہ ہے، "The best of you is he who learns the Quran and teaches it"۔ تو ان چیزوں کو آپ کہہ لیں، دنیا کے اندر ہم بہت ساری اکثر ہم لوگ اپنا تعلیم کے لحاظ سے بھی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں اور مختلف کتابیں بھی پڑھتے ہیں، حالات حاضرہ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا بہت زیادہ عمل جو ہے وہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایک دوسری جگہ پہ ایک احادیث ابن ماجہ میں نظر سے اللہ پاک نے گزاری، تو اس میں اللہ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ دی کمپینینس سیڈ، آقا علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا، او میسنجر آف اللہ، ہو آر دے؟ The peace be upon him، آقا علیہ السلام said، the people of the Quran، the people of Allah and those who are closest to him۔ تو میں نے تقریباً 11 سال پہلے یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرنلزم کے ساتھ گریجویشن کی، پھر کراچی سے میں نے MBA کیا مارکیٹنگ کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کا شوق رہا، جس میں آپ کہہ لیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ساری کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک دن یہ خیال ڈالا کہ اگر تو مر جائے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے سے صرف ایک سوال کرے اور بھی میرے سے پوچھے کہ تجھے دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو تیرے دل میں اتنا بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ تو ایک میری کتاب کو بھی کبھی اپنی زبان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا؟ اور کیونکہ جو چیز بندہ پڑھتا ہے اور جو چیز سمجھتا ہے تو وہ عمل میں آتی ہے اور دماغ میں ٹھہرتی ہے۔ تو اس خیال کے بعد میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو میرے خیال میں سورہ بقرہ ختم نہیں ہو پائی تھی، تو اللہ پاک نے نماز زندگی میں دے لی۔ نماز کا آغاز ہوا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا جاری رہا۔ اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اگر قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور پڑھانے کی توفیق دی تھی، ان کو پڑھ کے دیکھا جائے کہ جب قرآن پاک سے آپ مختلف جگہوں پہ گزرتے ہیں تو ان علماء کرام نے کیا کہا۔ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، تو میں نے خیر قرآن پاک کو پھر اس طرح سے پڑھنے کی جب ایک دفعہ مکمل کر لیا ترجمے کے ساتھ، تو پھر میں نے قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی مقامات قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسے آئے کہ جن کو سمجھنے کے لیے مزید اس کو ان ڈیپتھ تھوڑا ایکسپلور کرنے کی جگہ موجود تھی، تو میں نے پھر کوئی 14 کے قریب 14 آپ کہہ لیں
جو وہ لوگ جو ہسٹری کے اندر گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک، جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوگوں تک اور فردر آگے پہنچانے کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ترین کام دیا، تو میں نے پھر ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا کہ جس مقام پہ بھی پہنچا کہ ان لوگوں نے اس سوال کے بارے میں کیا فرمایا۔ اس میں ان 14 ویسے تو پوری آپ کہہ لیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کو آپ اپنی امت تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان کے ذمہ کام لگایا، لیکن یہ وہ 14 لوگ ہیں جن کو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ ان کو میں ان کو پکڑ کر چلوں، ان کو دیکھ کر چلوں۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابی بکر سیوطی ہیں، مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ قاضی محمد ثناء الدین مجدد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا صلاح الدین یوسف اور محمد قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ وہ اب تک آپ کہہ لیں ان 10 سالوں میں وہ ستارے ہیں کہ جن کو میں نے اللہ کے کلام کو جہاں سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور سیکھنے کے لیے جہاں بھی کوئی میرے ذہن میں سوال آیا تو میں ان کی تفاسیر میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ سفر آج ہم آپ کہہ لیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے کہ ہم یہ سیکھنے کا سفر ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی صوفی نہیں ہوں، کوئی درویش نہیں ہوں، میں گناہ گار انسان ہوں۔ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خود بھی سیکھوں، اپنی فیملی کو بھی سکھاتا رہوں، اور ہر سال میں اور میری فیملی ہم کوشش کرتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں کہ کم از کم ہم ایک دفعہ سارے اپنی زبان میں عربی کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اور اس میں سے اس کو سمجھنے کی، اس کو ان میں سے کچھ چیزوں کو یاد کرنے کی اور پھر زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں 98 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ صرف اس ایک ہدایت پہ، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو میری پناہ پکڑ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ تو اب یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہم جیسے بعد میں آنے والی تمام امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کبھی بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو، اس کو پڑھنے لگو، تو پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، seek refuge in Allah from the Satan, the cursed, the expelled۔ تو ایک تو ہمیں ذہن میں یہ رکھ کے چلنا ہے کہ جب ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہمیں شیطان مردود جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کیوں بچانا ہے؟ کیونکہ 7 جگہوں کے اوپر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، جہاں پر ابلیس کا قصہ بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس نے یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ گیٹ لاسٹ فرام دس پلیس اینڈ یو آر دا کاسٹ ون، یو آر ایکسپیلڈ۔ تو اس نے کہا تھا یا اللہ تعالیٰ میں ان کے اب تیری جو تو نے انسان تخلیق کیا ہے، میں اب ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو بہلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اچھا، اسی طرح سے جو آپ آگے چل کے اگر دیکھیں گے تو
سورۃ النساء میں بھی اللہ پاک نے یہ جو شیطان سے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ پناہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اللہ میاں سورہ نساء میں آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اچھا، اسی طرح سے الزخرف میں بھی آیت نمبر 36 کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ میاں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرین کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ساتھی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں جو سورہ نساء کی میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں those who spend of their wealth to be seen by the people and believe not in Allah nor in the last day, and he to whom Satan is a companion, then evil is he as a companion۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو مارنے کے لیے، اور اللہ میں یقین نہیں کر رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے فرمایا ہے کہ خرچ کرنے کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ اللہ نور ان دا لاسٹ ڈے اینڈ ہی ٹو ہوم سیٹن از اے کمپینین، شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا۔ کریم اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان ساتھی بننے کا مطلب اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو پھر اگر شیطان اس کا ساتھی بنے گا تو اس کا مطلب ہے برائی اس کی ساتھی بن گئی۔ اور اسی طرح سورہ الزخرف میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرماتے ہیں whoever is blinded from remembrance of Allah، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والے، اللہ نے یہ کہتے ہیں we appoint for him a devil۔ اللہ کہتے ہیں میں ایک ڈیول اپوائنٹ کر دیتا ہوں، ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور وہ اس کے ساتھ پھر ایک ساتھی کی طرح رہتا ہے جو اس کو گمراہی کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو قرین کا لفظ بھی قرآن پاک میں ہمیں آگے جا کے تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ تعارف دیا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ کس طرح سے اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آپ کہہ لیں سورۃ الاعراف میں بھی دیکھیں اور سورۃ الفصلات میں بھی دیکھیں تو سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ And if an evil suggestions come to you from Satan, then seek refuge in Allah. Indeed, He is hearing and knowing۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دل کے اندر شیطان کی طرف سے کوئی سجیشن، کوئی خیال محسوس ہوا کرے تو میری پناہ پکڑا کرو۔ اور یہی بات پھر دوبارہ اللہ نے دہرائی ہے سورۃ الفصلات میں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہی بات کرتے ہیں وہاں پر کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، گمان آتا ہے، وسوسہ آتا ہے تو میری پناہ پکڑ لیا کرو۔ شیطان کے وسوسے کو سمجھنے کی ایک آسان ترین مثال جو مجھے رب العالمین نے ابھی تک سمجھائی ہے، کمپیوٹر ہم میں سے 90% لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جب ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ویب سائٹس پہ جاتے ہیں تو پاپ اپ ونڈو کھلتی ہیں، وہ ہم نہیں کھول رہے ہوتے، وہ خود بخود کھل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری سوچوں کے اندر بھی پاپ اپ ونڈو کھلتی ہیں جو شیطان کی طرف سے کھولی جاتی ہیں، اور وہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہماری سوچوں میں آ کے بولتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف اور سورۃ الفصلات میں اینڈ اف این ایول سجیشنس کم ٹو یو۔ سجیشن، ایول سجیشن جب دماغ میں سوچ کے اندر کہیں سے محسوس ہو، اور ایول سجیشن کیا ہے؟ جو کچھ بھی قرآن سے ہٹ کر اس کے اپوزٹ ہمارے دماغ میں کوئی چیز سوچ آتی ہے وہ ایول ہے۔
وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اور اسی طرح 17 جگہیں ایسی ہیں پورے قرآن پاک میں، کم سے کم، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، میں ایک بہت آپ کہہ لیں ابتدائی قاریوں میں سے ہوں، 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ پکڑنے کی بات کی ہے، مختلف اپنی مخلوق سے، اور ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ قرآن میں کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ تقریباً 17 جگہیں ایسی ہیں جو مجھے نظر اللہ پاک میں سامنے آئی ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک میں جو سب سے اہم ترین چیز ہم نے سیکھنی تھی وہ کیا تھی کہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑنی ہے تاکہ ہم شیطان کی طرف سے کسی بھی وسوسے، کسی بھی برے خیال یا کسی بھی گمراہی کی طرف جانے سے بچ سکیں۔ اچھا، اسی طرح میں نے پھر تھوڑا آپ کہہ لیں مجھے اللہ پاک کی توفیق تھی، میں تو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نا جگہ جگہ پر سامس ملیں گی جس میں لارڈ آل مائٹی ہیز ایکچولی ٹولڈ دیٹ امہ ٹو ٹیک ریفیوج ان ہم فرام ڈیول اینڈ فرام ادر تھنگس۔ یہ مثال کے طور پر سیم 91:1-16 ہے، جس میں ایک میں پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ لوگ اس میں کہتے ہیں ہی ہو ڈویلز ان دا شیلٹر آف دا موسٹ ہائی ول ابائڈ ان دا شیڈو آف دی آل مائٹی۔ تو شیطان کی پناہ، ابلیس کی پناہ، عزازیل سے پناہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نہیں بتایا ہے۔ اگر آپ تورات کو دیکھیں گے تو تورات میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری پناہ پکڑا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ انجیل میں بھی اسی طرح سے آپ کو آیات ملیں گی جس میں رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ میری پناہ جو ہے وہ تمہیں بچا لے گی ایول سے، برائیوں سے، شیاطین سے۔ تو ہمیں صرف یہ ذہن میں لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنے زندگی کے سب سے بڑے دشمن کو پہچاننا ہے، اور وہ کون ہے؟ عزازیل، ابلیس، دی ایکسپیلڈ، دی کرسڈ ون، the one who has been expelled from the Lord Almighty, and who is there, he is sitting out there with all of the companions کہ ہمیں وہ جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ صراط مستقیم کے بجائے گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ تو آج یہاں تک ہی اپنا ہم اس سیکھنے کے عمل کو رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس قرآن پاک کے پڑھنے کے، سیکھنے کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔